نبی ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر سچ مچ یہ قرآن خدا کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کون ہوگا جو اس کی مخالفت سے دور تک نکل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی سائنس قرآن میں بیان کی ہے وہ ایک فزیکل فینومینا کے اسٹرکچر پہ بیان کی ہے، ایسا فزیکل فینومینا جو ایک رکشے والے کو بھی دکھے اور ایک راکٹ سائنس والے کو بھی دکھے۔ کسان دن بھر اگر کسانی کر رہا ہے وہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ رات آتی ہے، اس کے پیچھے دن آتا ہے، سورج کے پیچھے چاند آتا ہے، اور ایک راکٹ سائنس والا جو IIT میں اسٹڈی کر رہا ہے اس کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں نارمل ہو رہی ہیں۔ اس یونیورس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کریٹڈ، مطلب ساری کی ساری چیزیں کریشن ہے، اور جب کوئی ساری چیز کریشن ہے تو ظاہر سی بات ہے ان ساری کریشنز کا ایک کریٹر بھی ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایک چیز ہم لوگ یہ جان لیں کہ قرآن جو ہے وہ سمپل اور واضح کتاب ہے۔ لٹریچر کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک دم سمپل بنایا ہے اور لٹریچر کی زبان میں بات کرتی ہے۔ دوسری بات، اب لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے ہر چیز کھوج لیں، یہ بھی کھوج لیں، وہ بھی کھوج لیں، ایسٹرونومی بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی سائنس قرآن میں بیان کی ہے وہ ایک فزیکل فینومینا کے اسٹرکچر پہ بیان کی ہے، ایسا فزیکل فینومینا جو ایک رکشے والے کو بھی دکھے اور ایک راکٹ سائنس والے کو بھی دکھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، رات کو پیدا کیا۔ چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا، سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا۔ تو یہ سب ایسی آیتیں ہیں کہ کسان دن بھر اگر کسانی کر رہا ہے وہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ رات آتی ہے، اس کے پیچھے دن آتا ہے، سورج کے پیچھے چاند آتا ہے، اور ایک راکٹ سائنس والا جو IIT میں اسٹڈی کر رہا ہے اس کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں نارمل ہو رہی ہیں۔ اب رہی بات آگے، اگر ہم لوگ یہ دیکھیں تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ جس اسٹیج پہ تو ہم لوگ تو ایک اسٹوڈنٹ لائف میں بھی جی رہے ہیں، اور ایز اے اسٹوڈنٹ لائف ہم لوگ کے اندر تو اور زیادہ رہتا ہے کہ ہاں چیزیں دیکھیں۔ سب سے پہلے ایک بات یہ بتانا چاہتے ہیں اسٹارٹ کرنے سے پہلے، جتنے بھی متشابہ یا پھر جو ایسی آیتیں آتی ہیں جن کے پیچھے بھاگنا، مطلب ہم لوگوں کے جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے منع کرا ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے مت بھاگو، ان سے کچھ حاصل نہیں ہونا ہے، تو وہ چیز ایک میتھمیٹیکل سولوشن سے ہم نے اس کو آبزرو کیا کہ واقعی میں جو متشابہ چیزیں ہیں کیوں ہے، کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، ان کے پیچھے بھاگنے سے کوئی حل نہیں ہونا ہے۔ آپ 3 کا 10 سے ڈیوائڈ کرو، جب ہم لوگ 3 کو 10 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آنسر آتا ہے 3 پوائنٹ، پھر اس کے بعد 3 آتا چلا جائے گا۔ اب اگر ہم اس کو ایک جگہ پہ روک نہیں لیں گے کہ ہم نے ایزیوم کر لیا 3.3 آ گیا 3 کو 10 سے ڈیوائڈ کرنے کو، اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں دیکھنا ہے، تو تا قیامت تک میرے بھائی ہم لوگ اس کو سالو کرتے رہیں گے، اس کا سلیوشن کبھی حل نہیں ہونا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے ایک بات کہی کہ برسوں فلاسفرز کی چناوا چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ کہ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں یہ سب اپنی ریسرچز کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی ہے وہ وہیں کے وہیں رہی۔ اب دیکھیے کچھ چیزیں یہ ہے کہ ہاں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں واضح کی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی وضاحت اس دنیا کو پیدا کرا اللہ تعالیٰ نے، اس دنیا کے ساتھ پورے یونیورس کو پیدا کرا اللہ تعالیٰ نے۔ ایتھیسٹ کے کمپیریزن میں اگر ہم لوگ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ یہی تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنا دی، ساری چیزیں کیوں بنا دی۔ ہم اپنے پروسپیکٹیو سے اس کو یہ دیکھتے ہیں جب بھی اس پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ اس یونیورس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کریٹڈ، مطلب ساری کی ساری چیزیں کریشن ہیں، اور جب کوئی ساری چیز کریشن ہے تو ظاہر سی بات ہے ان ساری کریشنز کا ایک کریٹر بھی ہوگا، تو ان ساری کریشنز کا ایک کریٹر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ فرمایا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ایک بار ان سے یہ بات کہیے کہ اگر مان لو یہ قرآن حق ہوا، سورہ سجدہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ کہی ہے، ڈائریکٹ ٹرانسلیشن اس کا پڑھتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر سچ مچ یہ قرآن خدا کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کون ہوگا جو اس کی مخالفت سے دور تک نکل گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک تھنک کرنے کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اگر مان لو انسان یہ سوچتا ہے یار ہے نہیں ہے، اگر یہ قرآن حق ہوا ان سے بتا دو، یہ جو سوچ رہے ہیں شک میں پڑیں تو پھر کیا ہوگا ان کا، کیونکہ قرآن تو چیلنجز سے بھرا ہوا ہے، چیلنج کرتا ہے، ماننا ہو مانو، نہیں مانو گے تو آخرت میں پھر پکڑ ہونی ہے۔
اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سائنٹیفیکل فینومینا بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جلد ہی ہم ان کو اپنی نشانیاں باہری دنیا میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے اندر بھی دکھائیں گے, یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن سچ میں حق ہے. اب اس دور سے ہم لوگ جب دیکھنا اسٹارٹ کرتے ہیں, جس سن سے اللہ تعالیٰ نے, جس صدی میں اس قرآن کا نزول ہوا اور جس صدی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو چوز کر لیا, حضرت آدم سے لے کے جتنے بھی پیغمبر ٹائم ٹو ٹائم پیریڈ آتے رہتے رہے, جس پیریڈ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اس پیریڈ سے اب اللہ تعالیٰ کی جو کورڈ چیزیں تھیں, جتنی بھی کورڈ چیزیں تھیں, ان کا ڈسکورڈ ہونا شروع ہوا. اور دیکھ لیں ہم لوگ کہ جتنی بھی سائنس آج ہم لوگوں کے پاس آ رہی ہے وہ سب اسی صدی سے اور جتنی بھی سائنس ہے, سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ کسی نے کچھ پیدا نہیں کرا. آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیدا نہیں کری, وہ کورڈ تھی, اس کو ڈسکورڈ کیا. اور جتنے بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے, یہ نیبیولا یعنی کہ یہ جو بہت بڑا ایک وہ بتایا جاتا ہے بگ بینگ تھیوری, اس کو یہ کورڈ تھی, اس کو ڈسکور کیا. میڈم کیوری نے ریڈیو ایکٹیویٹی ایلیمنٹس کو ڈسکور کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار, ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اور مٹی جو ہے ظاہر مطلب ایک نارمل اگر فزیکل ہم لوگ دنیا کو دیکھیں تو دنیا میں جتنے بھی کیمیکل سبسٹینسز ہیں وہ اس مٹی سے بنے, اور ان سارے کیمیکل سبسٹینسز انسان کے اندر پائے جاتے ہیں. یعنی کہ ہم لوگوں کے اندر, اور ہم لوگ جائیں مطلب گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں, ہائیڈروکلورک ایسڈ اور بھی کافی ساری چیزیں, ہم لوگ پورے آل ایلیمنٹ سے مل کے بنے ہیں. انسان جتنے بھی سبسٹینسز ہیں, کیمیکل سبسٹینسز, ان سے مل کے بنا ہے. تو یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے سے واضح ہو رہی ہیں چیزیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے کہ شروعات جب اسلام کا نزول شروعات ہوئی تو اس بات کو اگر پکڑ لیں ہم لوگ, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تخلیق کی ہے. اب اس ورڈ کو اگر ہم لوگ دیکھیں تخلیق, اللہ تعالیٰ نے بس ایک بات کہہ دی. اب ہم لوگ دنیاوی لحاظ سے پورا فزیکل فینومینا دیکھتے رہیں گے تو پوری اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, اسی کو ہم نے اس میں نوٹ کر رکھا ہے کیا کیا چیزیں. سب سے پہلے ایک بات یہ بتاتے ہیں, ایک جانور ہے, سب نے اس کا نام سنا ہوگا, بلو ویل. بلو ویل کی جو خوراک ہے وہ 3 to 6 ٹونس یعنی کہ 6000 کلو گرام پر ڈے کا کھانا کھاتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بلو ویل پہ غور و فکر کرو, وہ جو کھانا کھاتی ہے وہ پر ڈے 6000, اور کتنی ہزاروں سمندر میں ہوں گی, وہ پر ڈے 6000 کون پیدا کر رہا ہے اس کھانے کو؟ ظاہر سی بات ہے یہ جو کریشن ہے اس کا ایک کریٹر ہوگا. دوسری بات, 2 بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں, آپ لوگوں نے ان کا ایک نام سنا ہوگا, ولیم تھامسن جن کو لارڈ کیلون نام سے جانا جاتا ہے, اور ریڈولف کلاسس. ان کے بارے میں ایک بات, انہوں نے ایک فزیکل لا دیا ہے جس کو بولتے ہیں سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنمک. یہ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنمک کیا بتاتا ہے کہ ڈس آرڈر جو ہوتا ہے, یعنی کسی چیز کا بگاڑ جو ہوتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے, یا پھر رکا رہے گا یا پھر بڑھتا رہے گا, وہ اپنے آپ آٹومیٹک ٹھیک نہیں ہو. جیسے ابھی پیچھے دیکھیے کتابیں رکھی ہوئی ہیں, ہم جا کے اس کو پھینک دیں, ایسے کر کے ہلا دیں, شفل کر دیں, یہ کتابیں آپس میں بکھر جائیں گی. کیا یہ کتابیں اپنے آپ بن کے واپس سے صحیح ہو سکتی ہیں؟ ان کا ڈس آرڈر یا تو بڑھتا رہے گا اپنے آپ ایک ایک کر کے, پھر گرتی رہیں گی ادھر ادھر, یا پھر وہاں پہ کانسٹنٹ رہیں گی, رکی رہیں گی. لیکن اگر کوئی اس میں انٹروین کرے, ایکسٹرنل فورس آ کے واپس سے ایک بندہ جا کے ان کتابوں کو واپس سے ویسے ہی سیٹ کر دے تو یہ کتابیں سیٹ ہو جائیں گی. اب انسان یہ مان رہا ہے کہ ہاں اس دنیا میں ایک دھماکہ ہوا, زمین, اور قرآن میں بھی آیا, اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ زمین آسمان ایک تھے, پھر یکا ایک دھماکہ ہوا اور ہم نے ان کو الگ کر دیا. بگ بینگ تھیوری پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا اور دنیا بن گئی, سارے پلینٹس آ گئے اپنے اپنے آربٹ پہ. تو دھماکہ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنمک کے اکارڈنگ جو دھماکہ ہوتا ہے وہ ڈس آرڈر لاتا ہے, ظاہر سی بات ہے. اور یہ دھماکہ ایسا ہوا کہ سب چیزیں آرڈر میں آ گئیں. سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے کہا, سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. سبحان الذی, پاک ہے وہ, خلق الازواج, جس نے پیدا کیا جوڑوں میں, ازواج کہتے ہیں جوڑوں کو, کلھا, ہر چیز کو, مما تنبت الارض, جو زمین میں ہے, ومن انفسہم, اور ان کی جانوں میں سے. نباتات آیا ہے یہاں پہ ورڈ, نباتات سے ورڈ آیا تنبت,
یعنی کہ پیڑ پودوں کی بات ہوئی ہے یہاں پہ، انفسہم ومما لا یعلمون، اور کچھ چیزیں ایسی بھی جن کا ان کو علم نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ بہت بڑی نارمل اگر اس کو سمجھا جائے، جیسا کہ ابھی بتایا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت راکٹ سائنس نہیں چاہیے، سمپل سی بات اللہ تعالیٰ نے کری کہ پاک ہے وہ جس نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا، چاہے وہ پیڑ پودوں میں سے ہوں یا پھر ان کی جانوں میں سے، اور یا پھر ایسی چیزیں جن کا ان کو علم نہیں ہے۔ اب دیکھیے پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہاں پہ سبحان ورڈ یوز کرا کہ پاک ہے تیرا رب، اور وہ پاک دیکھیے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، سبحان ہے، کیونکہ اس نے پیدا کیا، وہ خود پیدا نہیں ہوا ہے، اس نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے یہاں پہ اگر ہم لوگ غور و فکر کریں بائی ورڈ بھی، عربی کا یہ بہت فائدہ ہوتا ہے عربی سے قرآن کو پڑھنے میں کہ ورڈ سے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی، کہ یہاں پہ اللہ نے کہا سبحان الذی، پاک ہے تیرا رب، پاک ہے وہ، کیونکہ وہ پیدا نہیں ہوتا ہے، اس نے تو پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سائنس کو کھولا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے سبحان ہے وہ جس نے چیزوں کو جوڑے میں پیدا کیا، اور پیڑ پودوں کو بھی، اور آج کے ٹائم پہ ہم لوگ کو پتہ ہے کہ پیڑ پودوں میں بھی پلانٹ کے پارٹ ہوتے ہیں، جو فیمیل پارٹ ہوتا ہے وہ پسٹل ہوتا ہے، اور جو میل پارٹ ہوتا ہے وہ اسٹیمن ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ایک بات کہی کہ ایسی بھی چیزیں جن کا ان کو علم نہیں ہے، ہم لوگوں کی باڈی میں ہزاروں مائکرو آرگینزم، یہاں اوپر میری باڈی کے اوپر ہزاروں مائکرو آرگینزم اس وقت چل رہے ہیں، ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے، اور سائنس یہ کہتی ہے کہ مائکرو آرگینزم بھی اے سیکشول ہوتے ہیں اور سیکشول ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں بھی جینڈرز پائے جاتے ہیں، کچھ میں جینڈرز، جیسے پلانٹ میں جینڈرز ہوتے ہیں جینڈرز نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح سے ان میں بھی جینڈرز ہوتے ہیں جینڈرز نہیں ہوتے ہیں۔ تو مائکرو آرگینزم جن کا ہم لوگ علم نہیں رکھتے ہیں، جو دکھتے نہیں ہم لوگوں کو، ان کو بھی، اور یہاں پہ کافی مطلب یہ وہی بات آ گئی کہ اب جب علم نہیں رکھتے تو پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں، کیوں ہے کیا ہے کیا ہے، کچھ چیزیں ایسی، کیونکہ یہ آیت اللہ کا قرآن سب کے لیے، انسانوں کے لیے بھی ہے، جناتوں کے لیے بھی ہے۔ اب جنات کا ڈائمنشن ایسا ہوگا جن کو کسی چیز کا آگے ان کو اور بھی چیزیں ایسی جن کو ان کا علم نہیں ہوگا اس چیز کا، اور انسان میں بھی ابھی ہم لوگوں کو اپنے بارے میں کافی سارا علم نہیں ہے، اب تو دھیرے دھیرے چیزیں واضح ہو رہی ہیں دھیرے دھیرے، کہ ہم لوگ کی باڈی میں اتنے سارے سمٹمس اللہ تعالیٰ نے کریٹ کر رکھے ہیں۔ تو یہی چیزیں تھیں جو کچھ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں سکھایا وہ سب ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔